جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر تو سر مطلب ہے کہ یہ معاشرہ تو پھر وہ بن جائے گا، ایک معاشرہ نہیں رہے گا، یہ ایک یونٹ نہیں رہے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ سر ایسے واقعات آئے ہیں جس نے کہ پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ کہاں پہ جاتی ہیں؟ وہ قانون عدالتوں میں جاتی ہیں۔ ہم عدالتوں میں گئے لیکن ہمیں انصاف کیا ملتا؟ جو عمران خان کے کیسز جس طرح سے چلے، جس طرح سے انہیں سزائیں ہوئیں، وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ ساری دنیا نے کامنٹ کیا ہے۔ یہ سر ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے جیسے تیسے بھی ہوئے، لیکن فارم 45 سے فارم 47 تک کر کے انتخابات کے نتائج کو بالکل بدل کر دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں یہ تو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں، لیکن جو ان کا الیکٹوریٹ ہے، جنہوں نے الیکٹ کیا ہے ان کو، وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ہی غلط بات ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ نہیں چل رہی۔ یہ جس طرح سے آپ کو دیکھا ہے ساری دنیا میں، فافن ہو، پٹن ہو، کوئی بھی انٹرنیشنلی بھی ہو، انہوں نے یہی کیا کہ جس طرح سے الیکشن کیے گئے ہیں اس پہ سخت اعتراضات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ کہ ایک ہاؤس میں جو کہ اس کی ممبر ہوں، جو کہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے، ان کو رزلٹ چینج کر دیا گیا، بلکہ بعض تو ایسے ممبران ہیں ایسے ان کو بھی سلام کہ جیسے حافظ نعیم وغیرہ جیسے جنہوں کو کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جیتے نہیں تھے، جیتا یہ تھا، ہم نہیں جیتے تھے، اور وہ وڈرا کر گئے۔ تو جب تک اس ملک میں اس طرح کا نظام چلے گا سر، ہم کیا کریں؟ اگر جج صاحبان جو کہ لیٹر لکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کہ ان کو جن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ سر ہم ایک پرامن جماعت ہیں جو کہ جس کا کہ اسٹرگل ہی یہی ہے کہ اس ملک میں جب تک ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی معاشی مشکلات ہیں، ہمارے جو معاشرے میں جو خوف اور تذبذب کی فضا پھیلی ہوئی ہے، یہ اس ملک کو، اور جب اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو، جبکہ لیڈرشپ کوئی بھاگی ہوئی ہو، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو، کوئی جیلوں میں ہو، ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں، کیسے یہ ملک میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ سر جب سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر، ہم الحمدللہ ہم اس ہاؤس میں بھی ہمارے جب آ جائیں تو وی آر دا بگیسٹ پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی ان دا ہاؤس۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہماری بہت زیادہ، باوجود اس کے کہ جو کچھ بھی ہوا، ہمارے تعداد بڑی ہی، یو کی ناٹ اگنور اس، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وی آر اے ریالٹی، یو کی ناٹ سیٹ اس اسائڈ۔ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، جو سسٹم ہے وہ عمران خان پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن چاہے ان کو کدو کا وہ دیا یا بینگن کا نشان دیا، آپ نے، لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، یہ ہوتی ہے عوام کی کمٹمنٹ ود اے لیڈر، ود اے نظریہ۔ اس لیے اگر تو ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے، ہمارے بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ اپوزیشن پارٹیز، ٹریجری کی جو پارٹیز ہیں سر، ان میں کوئی نہ تو ایک ان کا ایجنڈا ہے، نہ ان کا کوئی مینیفیسٹو ملتا ہے۔ یہ جو ہے تو اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا، یہ والی صورتحال ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ IMF کے ساتھ اور جن حالات میں ہم لے آئے ہیں ملک کو، آیا ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے؟ آیا پرائیویٹائزیشن کا جو میکنزم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ آیا جو انرجی سیکٹر کا جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ ہمارے جو قرضوں کی تعداد ہے
اس کی وجہ سے دیکھیں چیئرمین صاحب, every penny that you borrow, you have come to a stage where every penny you borrow, your sovereignty is getting compromised by $1, 100-fold. We cannot afford to have sovereignty. ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہم اپنے مفادات میں فیصلے نہیں کر سکتے. I feel very وہ کہتے ہیں all my sympathies that a foreign minister of this country, what has he to negotiate with? کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم ہمیشہ جو ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہماری شاہ خرچیاں دیکھیں لیجنڈری ہیں. ہمارے کوئی رول آف لا نہیں ہے, پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے کون انویسٹ کرے گا اس ملک میں؟ سر ڈیموکریسی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ڈیموکریسی, یہ تین چیزیں جو کہ ایک ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں کہ یا تو ہم کہیں کہ جی عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, آپ کی حکومت پارٹی کہتی ہے, آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے, لیکن اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ ہم کر سکیں اور سب کو مل کے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کر سکتا ہے یا ایک پارٹی کر سکتی ہے, لیکن سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہو وہ کمانڈ کرتا ہو پوری پاپولیشن آف پاکستان کو, رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہو, رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہو اور ایک لیجیٹمیسی وہ دے سکتا ہو. عمران خان از دا سولوشن سر فار آل دا پرابلمز دیٹ وی ہیو. اینڈ اوبیسلی اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پورا ملک ایک شخص پہ کے محتاج ہو گیا ہے, نہیں سر. وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس کو لانا چاہتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ, جب تک کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, قیدی نمبر 804, یہ جیل میں ہوگا, پولیٹیکل لیڈرشپ جیل میں ہوگی, اس طرح کی جو ایک وہ پرسیکیوشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں سر, یہ صرف آج ہم ہیں, کل یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. آپ کی بھی وہ ہیں گھر میں خواتین ہیں جس طرح کے ہمارے ہیں. جو کچھ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو. آپ جو ہے وہ کیا ہے, فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگواں نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اس ہاؤس میں اس کے سر تقدس کو ریسٹور کرنا ہے. آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش. اس ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے, کیونکہ ایسے ایسے بل یہاں سے پاس ہوئے, ایسے ایسے ریزولوشنز یہاں سے پاس ہوئے کہ نہ تو وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے ایک پروپرائٹری, اور نہ وہ اس پہ اترتے تھے پورے, نہ کورم پہ نہ کچھ پہ, 12 بندوں پہ یہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں. سر یہ چیز جو ہے نا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, اس ہاؤس کی عزت ہو, تو پھر ہم نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے. ہم نے اس ہر چیز کو اس کو روکنا ہے جو کہ اس کے تقدس کو, اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کو ہم نے روکنا ہوگا. اور آخر میں میری یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں, لیٹ سینٹی پریویل. دس the way things are. میں کیا کہ مطلب ہے, میں تو کچھ ہوئی نہیں, میں آپ کو یہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر یہ نظام نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جب تک آپ قانون اور آئین کے تحت نہیں چلیں گے, یہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا. ہم نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم یہ جو فارم 45-47 ہے اس کو ریسٹور کیا جائے, ان کے ٹریبونلز کا ایکسلریٹ کیا جائے, ٹاپ لیول پہ اس کی وہ کی جائے, تحقیقات کی جائے, اور جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے لوگوں کا ان کو مل جائے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, میرے جو اپوزیشن یا ٹریجری کے جو دوست ہیں یہ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ ہو, ترقی کرے, یہاں کے لوگوں کا مستقبل روشن ہو. ینگ جنریشن ہے ہماری, 60-65% ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں. جب انہوں نے یہ الیکشنز کا یہ رزلٹ جس طرح کے مینیپولیٹ ہوا وہ دیکھا تو ان کو کیا ملا کہ جی ڈیموکریٹک طریقے سے
آپ کو چیزیں نہیں ملتی, آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا. سر ایسے ان کو نا امیدی نہ دیں. ہم نے یہ ہمارا وقت گزر گیا ہے. یہ اس ینگ جنریشن کا, یہ ان مستقبل کے لوگوں کا جو اس وقت نوجوان ہیں, اور جس طرح سے اس ملک میں مہنگائی سے غریب آدمی کو تکالیف, اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے. ہم اس معاشرے کو ایک عام معاشرہ نہیں کہہ سکتے, اس میں جرائم بھی بڑھیں گے, دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. یہ سارے مسائل ہیں اس پاکستان کے, جس کو کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے اور اس کو طے کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس کو ہم اکیلے کریں گے, نہیں, ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارا جو فارمولہ ہے وہ ہے آئین اور قانون کی عملداری. وہ ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا, کسی میں کوئی شکوہ نہیں ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور عدالتیں بھی اپنا وہ انصاف دیتی رہیں گی, اور انسٹیٹیوشنز بھی اسٹرینتھن ہوں گے جب قانون کی بالادستی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.